السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم و تعلیم کا بیان چل رہا تھا، جس میں 34 حدیثیں بیان ہوئی تھی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ آخری حدیث میں یہ سماعت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی تو اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ حدیث نمبر 35 یہ ہے کہ جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ جہاں علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے، اور اگر علم حاصل کرنے میں مقصد کچھ اور ہو، ارادہ کچھ اور ہو، کہ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ رکھے کہ میرے پاس علم آ جائے گا تو میں علماء سے مقابلہ کروں گا، ان کے سامنے جاؤں گا اور طرح طرح کی دلیل دے کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کروں گا، مقابلہ کروں گا، یا اس کا یہ مقصد ہو کہ جب میرے پاس علم آ جائے گا تو میں جاہلوں سے جھگڑا کروں گا، جاہلوں سے بحث و مباحثہ کروں گا، یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی علم ہوگا، علم کی بات بولے گا تاکہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، اس کی جانب آئیں، اس لیے اگر علم حاصل کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو؟ نہ جھگڑا کرنا ہو، نہ مقابلہ کرنا ہو، نہ اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، نہ غرور، نہ گھمنڈ، کچھ بھی نہ ہو، صرف خدا کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے علم حاصل کرے تو وہ علم کیا ہے؟ نفع مند ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 36، جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، یعنی علم دین، اس کو جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ متاع دنیا مل جائے تو اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ یعنی علم اس لیے حاصل کرے تاکہ دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی دولت ملنے کی چاہت میں اگر علم حاصل کرے گا، علم دین حاصل کرے گا تو اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ جس کے لیے اس نے علم حاصل کیا تھا وہ اسے مل گیا، دنیا میں مل گیا، اب اسے آخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ نیت اچھی ہی ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 37، واعظ نہیں کہتا مگر امیر یا مامور یا متکبر، یعنی واعظ کہنا امیر کا کام ہے، یا وہ کسی کو حکمت کر دے کہ وہ کہے، اور ان کے سوا جو کوئی کہتا ہے وہ طلب جاہ طلب دنیا کے لیے ہے۔ امیر سے مراد یہاں پر مالدار والا امیر نہیں ہے، امیر سے مراد بادشاہ، آقا، بڑا عالم۔ تو تقریر کون کرتا ہے، یعنی واعظ نصیحت کون کرتا ہے؟ یا تو بڑا عالم کرتا ہے، بڑا پیر کرتا ہے، یا وہ جس کو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جس کو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اسی میں جو عالم بنتے ہیں مدرسوں میں، اور استاد ان کو حکم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو وہ تقریر کر سکتا ہے۔ جاہل آدمی تقریر نہیں کر سکتا، جاہل آدمی تقریر نہیں کر، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ بولنا کچھ اور چاہے گا، نکل جائے گا کچھ اور۔ علم نہیں ہوگا تو بولنا کچھ اور چاہے گا، نکل جائے گا کچھ اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے غیر عالم کا تقریر کرنا حرام ہے، غیر عالم کا تقریر کرنا کیا ہے؟
حرام ہے. عالم ہو یا تقریر کرے تو کتاب دیکھ کر کے کرے یا کتاب سے یاد کر کے کرے. اپنے سے یعنی اپنے دل کی بات بیان کرنا اور ذہن میں جو اسے بیان کرنا، جاہل آدمی تو وہ خطا کر جائے گا، کبھی ترجمہ غلط بتا دے گا یا حدیث کا مفہوم غلط بتا دے گا. کیوں؟ علم نہیں ہے. اس لیے علم ہوگا تو صحیح طریقے سے اسے بتائے گا. تو اس میں یہی کہا گیا کہ یا تو امیر تقریر کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، یعنی بڑا عالم تقریر کرتا ہے، یا جس کو اس نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہے. ایک وہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والا بھی تقریر کرتا ہے، یعنی اس کو تکبر ہے اپنے علم پر، اپنے روپے پیسے پر، تو اس پر وہ غرور و گھمنڈ کرتے ہوئے بھی کیا ہے لوگوں کو بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ مجھے بھی تقریر کرنا آتا ہے. تو اس طریقے سے تو وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ طلب جاہ. جاہ کا مطلب ہوتا ہے عزت، شوکت، شان و شوکت کو طلب جاہ و طلب دنیا کے لیے. تو یہ اس کا جو مغرور کا تقریر کرنا، واعظ کہنا، نصیحت کہنا کس لیے ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے اور عزت حاصل کرنے کے لیے ہے. حدیث نمبر 38، جس کو بغیر علم فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور یہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے، اس نے خیانت کی. اب ایک آدمی بیچارہ جسے معلوم نہیں تھا دین کا مسئلہ، اس نے کسی سے پوچھا اور اس نے بتا دیا. اب اس نے پوچھ کر کے اس پہ عمل کر لیا، لیکن ہوا ایسا کہ جس نے بتایا غلط بتا دیا، اس نے غلط بتا دیا. تو اب اس کا وبال کس کے اوپر؟ عمل تو اس نے کر لیا جس نے پوچھا تھا، اس کا وبال کس کے اوپر جائے گا؟ تو فرمایا کہ جس کو بغیر علم فتویٰ دیا گیا، یعنی اب سامنے والے نے فتویٰ دیا، یعنی فتویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ لکھ کر کے ہی تحریر سکہ مار کر کے وہ لکھ کے جواب دے تو اسے فتویٰ کہتے ہیں. ایسا نہیں. فتویٰ جو ہے اصل میں اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب دینا. جو بولتے ہیں یہ بھی فتویٰ ہے. کیا ہے؟ بولنا ہے. کیا ہے؟ یہ بھی فتویٰ ہے. یہ کہ وہ تحریری فتویٰ ہے، یہ قولی فتویٰ ہے. یہ بولنے والا فتویٰ ہے، وہ لکھنے والا فتویٰ ہے. فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. جواب دیا. تو جس کو بغیر علم کے جواب دیا گیا، یعنی جواب اس کو دیا گیا لیکن برابر جواب نہیں دیا گیا، اور فتویٰ دینے والے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے، جواب دینے والے پر ہے. بیچارہ پوچھنے آیا تھا، اس کا کیا قصور؟ اس نے تو معلوم کرنے کے لیے پوچھا لیکن میرے سے غلط جواب مل گیا. تو اس کا وبال جو ہے جواب دینے والے پر ہوگا، اس کا گناہ جواب دینے والے پر ہوگا. اور جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور یہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے. آپ کا بھائی، آپ کا دوست آپ سے پوچھنے آیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو تم مجھے مشورہ دو، تم مجھے بتاؤ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ میں یہ دھندا کرنے جا رہا ہوں، جائز دھندا رزق کمانے کے لیے، تو آپ نے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا. کیا؟ کہ یہ دھندا تو میرا بھی ہے، یہ دھندا تو میرا بھی، اگر میں اس کو بتا دوں گا تو پھر یہ میرا حصہ لے جائے گا. تو اس کو بتا دیا کہ بھائی اس میں مت پڑ، یہ ایسا ہے ویسا ہے کر کے اس کو سمجھا دیا کہ اس میں تیرا گھاٹا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، میرا اتنا گھاٹا ہو گیا. یعنی اور یہ جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو مشورہ لینے آیا بیچارہ اور اس کو غلط مشورہ دے دیا، اور جس نے مشورہ دیا وہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے، یعنی اس کو جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ میں بھلائی ہے. تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی. خیانت کی یعنی اس سے جو بات پوچھی گئی تھی اس کا صحیح جواب دیتا اور خلاصہ کر دیتا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. تو اگر مسلمان مشورہ مانگے تو اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ ہے حدیث پاک کے مطابق. حدیث نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر یہ فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں سے علم جدا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ علم کی کسی بات پر قادر نہیں.
ہوں گے. اس وقت فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں سے علم جدا کر دیا جائے گا، یعنی علم سے لوگ محروم ہو جائیں گے، علم نہیں ہوگا ان کے پاس. اور پھر ارشاد فرمایا یہاں تک کہ علم کی کسی بات پر قادر بھی نہیں ہوں گے، یعنی انہیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں عام مسلمان روزانہ وہ جانتا ہے، اذان بھی سنتا ہے، نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے علم ہی نہیں ہے کہ پچھم کی جانب کیا ہے، قبلہ ہے. نماز آتا ہے مسجد میں پڑھ لیتا ہے، امام صاحب کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں تو بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ میں ادھر کیوں کھڑا ہوتا ہوں، ادھر کیوں کھڑا ہوتا ہوں. اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو مسجد سے نکلنے کے بعد کبھی بھی قبلے کی طرف تھوکتا نہیں. اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو مسجد سے نکلنے کے بعد کبھی بھی اس قبلے کی طرف پیر نہیں کرتا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمان کبھی بہت سے کو تو دیکھا گیا کہ وہ قبلے ہی کی طرف پیشاب بھی کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، علم نہیں ہے. یہ علم کیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے. علم ہمارے دماغ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں نہیں، کیونکہ ہم نے علماء سے رابطہ چھوڑ دیا، اور بڑے بڑے علماء جو تھے علم والے، اہل علم جسے گایا، وہ اٹھا لیے جا رہے ہیں. فرمایا گیا کہ علم اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم کتابوں سے نکل جائے گا، کہ علماء کے سینوں سے نکال لیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ جو بڑے علماء ہوں گے جنہیں دین کی باریکی معلوم ہوگی وہ اٹھا لیے جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا. تو ایسا بھی وقت اس وقت حضور نے بیان فرمایا، تو حضور کی پیشین گوئی تھی. آج آپ اسے بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے وہاں لوگ 10 منٹ نکالنے کے ان کے پاس فرصت نہیں ہے. لیکن اگر خرافات کی جگہ آپ دیکھیں، محرم چالو ہو گیا ہے، اب خرافات کی جگہ پر بھیڑ لگی ہوگی تو وہاں گناہ ہی گناہ ہوتے ہوں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں فائدہ ہوتا ہے دین کا، مذہب کا، اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، وہاں سے ہم دور ہیں. اسی وجہ سے ہمیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے، ہمیں اس جانب تھوکنا چاہیے یا نہیں تھوکنا چاہیے، ہمیں اس جانب پیر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کا حال ہمارا ہو گیا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہیں کہ علم دین حاصل کرتے رہیں، اور اگر تمہیں کوئی بات معلوم ہو تو دوسروں کو بتاتے رہیں. حدیث نمبر 40، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں قبض کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے جدا کر دے، بلکہ علم کا قبض کرنا یعنی ختم ہو جانا علماء کے قبض کرنے سے ہوگا، یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کا انتقال ہو جائے گا. آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جب عالم باقی نہ رہیں گے تو مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ جاہلوں سے تو پوچھیں گے. جاہل سے مسئلہ پوچھے گا، اور اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو الٹا سیدھا بتا دے گا. تو اس طریقے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. عالم باقی نہیں رہیں گے تو جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، اور بغیر علم کے وہ لوگ فتویٰ دیں گے. تو جب بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ وقت قریب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. حدیث نمبر 41، بدتر سے بدتر علماء ہیں اور بہتر سے بہتر اچھے علماء ہیں. دیکھیے جہاں عالم کی تعریف ہے وہاں عالم کی برائی بھی ہے، لیکن برائی کس کی ہے؟ اچھے عالم کی نہیں، برے عالم کی. جو برا عالم ہے، برا عالم یعنی جس کا عقیدہ خراب ہے. اب آپ بھی دیوبندی میں بھی عالم ہوتے ہیں تو بدتر سے بدتر علماء بھی ہیں اور بہتر سے بہتر بھی علماء ہی ہیں. اچھے سے اچھے بھی علماء ہی ہیں،
اور بدتر سے بدتر بھی علماء ہی ہیں۔ اچھے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، جانتے ہیں خدا کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان جانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں تو اچھے ہیں۔ اور برے علماء وہ ہیں جو جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ بدتر ہیں، اور جو جان کر کے عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 42، علم کی آفت نسیان ہے اور نااہل سے علم کی بات کہنا علم کو ضائع کرنا ہے۔ اب یہ آتا ہے کہ بھائی علم کیسے فنا ہو جائے گا؟ آفت اس کی کیا ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ گھر کی دیوار ٹوٹ جائے تو گھر کی مصیبت ہے، تجوری سے پیسے غائب ہو جائے تو پیسوں کی مصیبت ہے، جسم سے کوئی حصہ ٹوٹ جائے، کٹ جائے، پھٹ جائے تو یہ جسم کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن علم کی مصیبت کیا ہے؟ علم کی آفت کیا ہے؟ علم کی آفت نسیان ہے، بھول جانا، یاد نہیں رہتا۔ بھول جانا یہ کیا ہے؟ علم کا نسیان علم کے لیے آفت ہے کہ بھولنے کی عادت اگر ہو جائے تو سمجھو اس کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اور فرمایا کہ نااہل سے علم کی بات کہنا علم کو ضائع کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ نااہل سے مطلب وہ جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا، بالکل اس کے کانوں میں چونٹی بھی نہیں رینگتی، تو ایسے کو آپ بتاتے رہیں، 2 گھنٹہ تقریر کرتے رہیں تو یہ کیا ہے؟ علم کو آپ نے 2 کلاک ضائع کیا اور اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 43، ابن سیرین نے فرمایا یہ علم دین ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس سے اپنا دین لیتے ہو۔ علم دین حاصل کرنا ہے تو سنی صحیح العقیدہ سے علم دین حاصل کرو۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہابیوں کے مدرسے میں بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سنتے ہی رہ جائیں، وہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا، وہ نماز بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ سنی ہی ہیں جو لڑا کرتے ہیں، یہی ایک دوسرے کو لڑنے کی بات کرتے ہیں، ورنہ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ کیا یہ سنی، یہ وہابی، یہ ان کی مسجد، یہ ان کی مسجد۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم تو سب جگہ پڑھ لیتے ہیں، وہاں موقع ملا تو وہاں بھی پڑھ لیا، یہاں ملا تو یہاں بھی پڑھ لیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کس سے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو تم اپنے قرآن پڑھنے کو سمجھو گے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، نماز ایسی پڑھیں گے تم اپنی نماز کو سمجھو گے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اس طرح وہ عمل کریں گے کہ تم اپنے عمل کو ناقص سمجھو گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اس کردار سے، ایسے عمل سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بد مذہب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کا کام کرنا چاہیے، علماء سے، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ علم ہوگا تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، لیکن علم نہیں ہوگا تو لے جائے گا ایک وہابی پکڑ کر آپ کو اور کہے گا چلو اللہ اور رسول کی باتیں بیان کریں گے، چند دن وہ اللہ اور رسول کی باتیں بیان کرے گا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کہے گا دیکھو ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، تو وہ ہمارے بھائی ہوئے، ہم چھوٹے بھائی ہوئے، تو حضور کو اپنا بڑا بھائی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے بارے میں بتائے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اس طریقے کے غلط عقیدے تمہارے دماغ اور ذہن میں بھر دے گا کہ تم سمجھو گے کہ ہاں یہی برابر ہے، اور شیطان اس میں اور مسالہ لگائے گا کہ ہاں یہ جو کہتا ہے یہی برابر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو صحیح بنانے کی کوشش کریں اور ایمان کی حفاظت کریں۔ یہاں تک 43 حدیثیں بیان ہوئی۔ انشاءاللہ اب اس کے آگے سے مسائل میں گفتگو ہوگی کہ مسائل کے اعتبار سے علم و تعلیم کا کیا حکم ہے، اور انشاءاللہ اب یہ جو بیان ہوگا یہ 10 دن کے بعد ہوگا، اور کل سے انشاءاللہ دوسرا پروگرام شروع ہوگا، وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً یاسین شریف کا دور ہوگا 5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد مختصر تقریر، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام کے اوپر
اختتام ہوگا۔ اس طریقے سے یہ 10 دن کا پروگرام چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت